السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا دلچسپ واقعہ بتانے والی ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ طور سینا ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو مصر میں واقع ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کا ذکر قرآن پاک اور تورات میں بھی آیا ہے۔ طور سینا میں بہت سے واقعات پیش آئے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کا 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور سینا کے تقدس کی علت کے موادر میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں اللہ سے ہم کلام ہونے کو قرار دیا ہے۔ طور سینا سرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے، جبکہ سرائے سینا کے شمال مشرق میں فلسطین، اردن اور سعودی عرب کے بارڈر پر واقع ہے۔ اس سمت میں بہت سارے پہاڑ ہیں، جن میں سے ایک طور سینا ہے۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 کے مطابق وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ بعض نے اس آیت سے طور سینا کے تقدس کو ثابت کیا۔ اسی طرح سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ اس پہاڑ پر بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے 10 سال کا معاہدہ مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی زادے راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب تھا۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ اس پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ و بشر بھی مل جائے جو ہمیں راستہ بتا دے۔ قریب پہنچے تو حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ ہی کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ ہی کوئی تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے تو آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 اور 13 میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو حیرت زدہ ہو کر کھڑے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے کئی اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سام بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے اب بھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو اسے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح باکثرت بیان کریں اور باکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے گئے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پہ فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت ہارون بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر کوہ طور پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجیے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب پروردگار نے تجلی فرمائی تو اس تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر جب ہوش آیا تو فرمایا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے اور میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی نصیحت لکھ دی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا ہوا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے اس وقت اکٹھی کی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچھڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی اس میں جب ہوا داخل ہوتی تو اس میں سے گائیں یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے ابن اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا کہ یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائیں کی سی آواز بھی تھی، اور پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا۔ غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی تھی اور اس کو بچھڑے میں ڈال دیا، اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر کہتا رہا مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اور پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ تھا کوہ طور کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا۔ اچھی ویڈیوز کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔